بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ چند دنوں بعد ماہ رمضان کا استقبال ہو رہا ہے یا ماہ رمضان کی آمد ہے، تو اس حوالے سے میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم اپنے اسکولوں کے امتحانوں کی تیاری کرتے ہیں تاکہ رزلٹ آنے پر ہمیں اچھے نمبروں کی امید رہتی ہے، اسی طرح جب ہم ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم جی جان لگا کر اس کے اوپر محنت کریں کہ ہماری نیکیاں زیادہ سے زیادہ ہوں۔ جیسے کہ ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے، مثال کے طور پہ نماز کا باقاعدہ پڑھنا، فرض نمازوں کو اول وقت پہ پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ صدقات وغیرہ دینا، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا، اپنے ملازموں کو سحر و افطار کرانا، اور جتنی بھی نیکیاں ماہ رمضان میں آپ کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ ہم سب اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ رمضان کا مہینہ نصیب ہوگا بھی کہ نہیں۔ جو اس مہینے کو پائے اسے چاہے محبت کے ساتھ خوش آمدید کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس سال ہمیں ماہ رمضان اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ ہمیں اس مہینے میں خوب نیکیاں کرنی ہیں، کیونکہ یہ برکتوں کا، روزوں کا، صبر کا، رزق کو فراخ کرنے کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی حاصل کرنا، جنت میں داخل ہونے کا مہینہ ہے، تقویٰ کا ہے اور اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ مہینہ ہر طرح کی نیکی کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمیں رمضان کا مہینہ اس طرح گزارنا ہے کہ آنے والے 11 مہینے ایمان اور تقویٰ کے ساتھ ساتھ گزریں۔ کامیابی کا راستہ بھی تقویٰ ہی ہے۔ تقویٰ یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچانا خود کو، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیک کام کرنا رمضان کی تیاری ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہمیں اپنی موت کو بھی یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ماہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اگلے سال ہم رہیں یا نہ رہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں غفلتوں کے ساتھ نہیں گزارنا۔ روزے سے ہمارے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے ہمارے اندر ہمدردی کا، خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اندر کی دنیا ہی بدل گئی۔ روزے سے نفس پر بھی قابو آتا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان میں ہم اپنی نمازوں کو بہتر بنانے اور کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، کیونکہ نماز سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور نماز کے بعد دوسرا عمل جس پر ہمیں غور و فکر کرنی ہے وہ ہے قرآن۔ اور قرآن کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا۔ روزوں میں جو چیزیں منع ہے وہ یہ کہ زبان کا غلط استعمال نہیں کر سکتے، کھا پی نہیں سکتے، اور دیگر بد اخلاقیوں سے بچنا ہے، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ رمضان کو ایسا بھرپور طریقے سے گزاریں کہ آپ کو احساس ہو کہ یہ رمضان پچھلے رمضان سے اچھا گزرا ہے۔ اب ہم صحابہ کرام کی زندگیوں میں رمضان کے حوالے سے روشنی ڈالیں گے کہ صحابہ کرام رمضان کیسے گزارتے تھے۔ کسی نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ صحابہ کرام رمضان کیسے گزارتے تھے؟
تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ کوئی ایک صحابہ بھی جب رمضان المبارک کا چاند دیکھتا تو کسی کی جرت نہ ہوتی کہ کسی مسلمان کے بارے میں ان کے دل میں ذرہ برابر بغض ہوتا یا اور کوئی برائی کی بات ہوتی۔ اتنا صاف و شفاف دل ہوتا تھا صحابہ کرام کا کہ پہلے کے لوگوں کو جو مقام ملا ہے وہ زیادہ نماز اور زیادہ روزوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے دل بہت پیارے تھے، وہ امت کے خیر خواہ تھے، ان کے اندر ہمدردی زیادہ تھی۔ نمازیں، روزے، صدقات یہ تو فرض ہیں، تو یہ تو اسلام کا اور ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔